بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضیہ کی تین قسمیں ہیں: قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو دو مفردوں سے مرکب ہوتا ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں: موجبہ اور سالبہ۔ قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے۔ قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے۔ قضیہ حملیہ میں محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، محکوم بہی کو محمول کہتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں: موجبہ اور سالبہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، ایسے دو قضیے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے اتصال کا۔ اگر پہلا قضیہ پایا گیا تو دوسرا خواہ مخواہ پایا جائے گا، اگر پہلا نہ پایا گیا تو دوسرا بھی نہ پایا جائے گا۔ اور قضیہ شرطیہ دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، ایسے دو قضیے جن میں حکم کیا جاتا ہے سلب اتصال کا۔ جب اتصال کی سلب ہو گئی تو مطلب ہے کہ پہلا اگر ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا، اگر پہلا نہیں ہوگا تو پھر دوسرا ہوگا۔ اس کی مثال تیسری قسم ہے بیٹا جی قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، ایسے دو قضیے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا یا سلب انفصال کا۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں: قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ دو قسم ہے: موجبہ اور سالبہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، ایسے دو قضیے جن میں حکم کیا جاتا ہے انفصال کا صدقاً بھی اور کذباً بھی۔ صدقاً انفصال یہ ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کذباً انفصال یہ ہے کہ دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، ایسے دو قضیے جن میں حکم کیا جاتا ہے صدقاً کذباً انفصال کی سلب کا۔ صدقاً انفصال کی سلب کا یہ مطلب ہے کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کذباً انفصال کی سلب کا یہ مطلب ہے کہ دونوں کا رفع ہو سکتا ہے۔ مثالیں ان کی آپ نے پڑھ لی ہیں۔ عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان صدقاً بھی انفصال ہے کہ جمع نہیں ہو سکتے، کذباً بھی انفصال ہے کہ دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا۔ عدد ہو تو خواہ مخواہ ایک ہوگا یا زوج ہوگا یا فرد ہوگا۔ اور دوسرے کی مثال ہے عدد کے زوج ہونے اور عدد کے منقسم بمتساویین ہونے کے درمیان صدقاً کذباً انفصال کی سلب ہے۔ صدقاً انفصال کی سلب ہے یعنی دونوں جمع ہو سکتے ہیں جس طرح چار، کذباً انفصال کی سلب ہے یعنی دونوں کا رفع ہو سکتا ہے جس طرح تین۔ گل سمجھیے جی، یہ ہے پچھلا سبق بیٹا جی۔ ادھر وہ حکم کردہ باشن بائن ہر صدق فقط یا بسلب انفصال ثم هذا الشيء اما شجر
وإما حجر اما شاجا عربی ہے اما شاجا ہا سن ہاذا الشیء آخنا هذا الشيء صبر اما شاجر و اما حجر إما حجر وإما شجر وإما حجر وليس البتة هذا الشيء اما لا شجر و اما لا حجر هذا الشيء إما لا شجر وإما لا حجر پھر پڑھے مثال ایک بار عربی جڑی سی قضیہ شرطیہ منفاصلہ کی دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع کیا ہے قضیہ شرطیہ منفاصلہ کی دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع کی دو قسمیں ہیں موجبہ اور سالبہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع کی دو قسمیں ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع کی دو قسمیں ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع موجبہ موجبہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع سالبہ پھر اب ہر ایک کی تعریف اور مثال اب وہ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال کیا کہ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال پہلے موجبے کی تعریف اور مثال پھر سالبے کی تعریف اور مثال قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہوتا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے ایسے دو قضیے جن میں حکم کیا جاتا ہے صرف صدقاً انفصال کا ہاں جی قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہوتا ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے ایسے دو قضیے ایسے آنکھو گے جن کے درمیان گل کوئی ایسے دو قضیے دو قضیے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے حکم ہوتا ہے حکم ہوتا ہے فقط صدقاً انفصال کا صرف صدقاً انفصال صدقاً انفصال کیا ہوتا ہے تو اس میں ایسی مثال پیش کرنی ہے کہ جو جمع صرف جمع ہونا منع ہے دونوں اٹھ سکتے ہیں دونوں صرف جمع ہونا صرف صدقاً انفصال ہے صرف کذباً اے آگی تعریف اب اس کی مثال شجر کا معنی ہے درخت کیا معنی ہے حجر کا معنی ہے ایک شے بیک وقت شجر بھی ہو حجر بھی ہو یہ ہو سکتی ہے لیکن شے ہو نہ حجر ہو نہ شجر ہو یہ ہو سکتا ہے جی میں نعمان ایک ہی ہے اے مطلب ہے جی میں تیری کتاب سمجھ آئیے جی ٹوپی داڑھی سمجھ آتی پہ یہ شے کے شجر ہونے اور شے کے حجر ہونے کے درمیان صرف صدقاً انفصال ہے کہ دونوں جمع کہ ایک ہی شے ہو اور وہ کیا ہو یہ لیکن آپ ہاذا شے سے مراد یہ ستون لے لیں تو اس میں دونوں کا رفع ہے کیا مطلب ہے نہ یہ تو کہو جی پتھر ہی چلو نہ تو کتاب کی مثال لے لو جی سمجھے نا ترموز کی مثال لے لو جی یہ ہاذا شے ہے کہ کوئی نہیں لیکن اس میں دونوں کا رفع ہے لیکن کائنات میں ایسی کوئی شے نہیں ہے کہ جو شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو تو شے کے شجر ہونے اور شے کے حجر ہونے کے درمیان جمع ہونا منع ہے جمع ہونا کہ ایک شے بیک وقت یہ دونوں لیکن دونوں کا رفع آپ ایسی شے کی طرف اشارہ کریں جو نہ شجر ہے نہ حجر ہے تو وہ حاضر شے تو ہے لیکن دونوں کا وہاں سے اینی گل ہے یار ساری کیا ہوئے مثال دے تعریف تو ان کی مثال بھی نہ دھیان کری دوسری قسم
قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع سالبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع ہوتا ہے. ساری گل وہ یہ کہ جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، ایسے دو قضیے جن کے درمیان صدقن انفصال، جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے صدقن انفصال کی سلب، وہ موجبے میں صدقن انفصال ہے، اسی کی سلب کرنی ہے. جی قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع سالبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، ایسے دو قضیے جن کے درمیان حکم ہوتا ہے صدقن انفصال کا. صدقن موجبے میں صدقن انفصال ہوتا ہے تے سالبے میں صدقن انفصال کی سلب ہوتی ہے. اچھا پہلے کیا تھا؟ حکم ہے انفصال کا صدقن فقط، جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے صدقن انفصال کی سلب کا، صدقن انفصال کی سلب کا، جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے صدقن انفصال کی سلب کا. اچھا جب صدقن انفصال کی سلب ہوگی تو کیا مطلب ہے؟ جمع ہو سکتے ہیں کہ کل پڑھے دونوں ہو سکتے ہیں. جی ہاں بھائی. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع سالبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے صدقن انفصال کی سلب کا. صدقن انفصال کی مطلب کیا ہے؟ جمع ہو سکتے ہیں. اب اس کی مثال سے پہلے آپ ایک لفظ سمجھیں. لفظ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا کا نہیں. حجر کا معنی کیا ہے؟ اگر اوپر لا داخل کر دیں، سمجھائیے منطق میں پورا لفظ بولا جاتا ہے لا حجر. لا کائنات میں لا حجر آپ کس کو کہیں گے؟ سمجھا رہی ہے؟ لا حجر کس کو کہیں گے؟ جتنی پوری کائنات کو آپ کیا کہیں گے؟ لا حجر. کیا کہیں گے؟ لا حجر. بات سمجھیے کیا کہیں گے؟ لیکن پتھر کو لا حجر کہہ سکتے ہیں بابا؟ پتھر کو کائنات جیڑی نا پوری اے شاید نکیز وچ بند ہوندی ہے. جی پوری کائنات انہوں کہتے ہیں شے اور شے کی نکیز میں پوری کائنات بند ہوتی ہے. شے اور بند ہوتی ہے. شے اور شے کا رفع، شے اور شے کا رفع میں پوری کائنات بند ہے. مثلا حجر اور لا حجر اس میں پوری کائنات، شجر اور لا شجر میں بند ہے. بات سمجھ نہیں پی ہے نا؟ اچھا اب یہ مثال سمجھو. شے کے لا حجر ہونے اور شے کے لا شجر ہونے کے درمیان، شے کے لا، صرف لا تھوڑا جا کر دماغ سیدھا چلا گیا نا تو پھر بس مثال آ گئی. شے کے لا حجر ہونے اور شے کے لا شجر ہونے کے درمیان صدقن انفصال کی سلب ہے. شے کے صدقن انفصال کی، یعنی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. یہ شے ہے، لا شجر بھی ہے اور لا، اے گل ہے سارے شے کے لا شجر اور شے کے لا حجر ہونے کے درمیان صدقن انفصال کی، یعنی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. دونوں کہ شے کے لا شجر اور شے کے لا حجر ہونے کے درمیان صدقن انفصال کی، یعنی یہ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ کون دونوں کی جن بیٹھے نا سارے ہے مطلب ہے. جی تو شے کے لا شجر اور شے کے لا حجر ہونے کے درمیان صدقن انفصال کی، یعنی دونوں جمع ہو سکتے ہیں. شے کے لا شجر ہونے اور شے کے لا حجر ہونے کے درمیان
सिद्कन انفصال کی سلب ہے. یعنی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. مثلا آپ کیا ہیں؟ لا شجر بھی ہے تم. لا حجر بھی ہو. یہ مثال ہے کس کی؟ سال پانی. لو ہن مانا کرو. شاباش. دوسرا مانعۃ الجم کہ اس میں حکم کیا جاتا ہے انفصال کا صدق میں فقط. یہ موجبہ آ گیا. یا حکم کیا جاتا ہے اس انفصال کی سلب کا. اور جڑا پہلے نا در صدق اتنے لکھے ہے در موجبہ لکھے تھلے اگے بھی لکھے ہے در موجبہ غلط لکھے تو کی لکھنا ہے در سالبہ. کاتب کو غلطی ہو گئی. سمجھائیے جی. ات لکھ دیو در سالبہ. او موجبے دی تعریف تے اے سالبے دی تعریف ایشا بس. سمجھے گل. انہاں کو ترجمہ کر پھر تمہیں مسالہ پڑھیے. تو مانعۃ الجم کہ اس میں حکم کیا گیا. وہ پہلی بار تو نال لانی جو مرکب ہوتا ہے دو نہیں ان سمجھنے واسطے وہ پچھو نال سارا. جی کہ اس میں حکم کیا گیا ہو انفصال کا صدق میں فقط. یہ موجبہ ہو گیا. یا اس انفصال یا اس انفصال کی سلب کا. یا اس انفصال کی سلب. کیڑا انفصال؟ صدقن انفصال کی سلب کا. جیسے حاذ الشیء اما شجر و اما حجر. اے موجبے دی مثال ہے. کندی؟ شے کے شجر ہونے اور شے کے حجر ہونے کے درمیان صدقن انفصال ہے. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور جیسے لیسا البتہ تھا حاذ الشیء اما لا شجر و اما لا حجر. تو شے کے لا شجر اور شے کے لا حجر ہونے کے درمیان صدقن انفصال کی سلب ہے. یعنی دونوں جمع ہو سکتے ہیں. چلو جی جیسے سننا. یہ شے یا لا شجر ہے یا لا حجر ہے البتہ نہیں. کیا مطلب؟ ان میں انفصال صدقن نہیں. ان میں یہ مطلب ہے لیسا البتہ تک. سمجھے گل کہ ان میں صدقن انفصال نہیں. ہاں جی. جیسے یہ شے شجر ہے اور حجر اور جیسے یہ شے لا شجر ہے اور لا حجر. یہ شے یا لا شجر ہے یا لا حجر ہے البتہ نہیں. یہ شے یا لا شجر ہے یا لا حجر ہے البتہ ایسا اس طرح نہیں. کیا مطلب؟ ان میں صدقن انفصال نہیں. یا یہ مان لیا البتہ کا. ہاں جی. یا کا مطلب ہوتا ہے بھی ایک ہے اور ایک نہیں لیکن یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. تو لا دمانا ہوتا ہے نہیں. تو جس شے اتنے آوے تو کی مطلب ہے بھی اے شے نہیں. جدو اے نہیں تو پھر باقی ہے. جی گل سمجھیا. تو اس شے دے ما سوا تو ہر شے نو لا کہہ سکتے ہیں. اے مطلب اس تو سوا ان دی نسبت نہ ہر شے کی ہے لا ہے. اے کتاب ہے اے مجموعہ منطق. اس کی نظر سے باقی سارے کیا ہیں؟ لا مجموعہ منطق ہے. کیا ہے؟ لا مجموعہ منطق ہے. اے مطلب ہے.